تھیں کہ وہ ہمارے نبی کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہیں چنی ہوئی قوم اور ہم بنو اسرائیل ہیں. اسرائیل کا دوسرا نام میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اسحاق. تو ہم اسحاق کی اولاد ہیں اور نبی جو ہیں وہ اسی نسل سے آتے ہیں. اور یہ تو ہمارا وعدہ ہے, ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نبی اسی نسل میں سے آئے گا. تو ہم جو دوسری نسل ہے اس میں سے کیسے مان لیں ان کو؟ وہ بنی اسماعیل مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل. اب پیچھے تاریخ میں جائیں تو آپ کو ایک اور بات پتہ چلے گی. انہوں نے اصل میں تاریخ کی کچھ واقعات ہیں تاریخ کے, ان کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی, اور اس کے بارے میں حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی تحقیق کی ہے. خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح, لیکن مختصر بات ابھی سمجھ لیں. اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق, ان کا بائبل میں بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, اسماعیل بائبل کے مطابق بھی اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق ان سے چھوٹے ہیں, 14 سال کا فرق ہے تقریباً عمر میں دونوں کی. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جو اسماعیل ہیں وہ ناجائز اولاد ہیں معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہ ناجائز اولاد ہیں وہ ان پر لعنت ہے, اور ان کی جو باقی اولاد اور نسلیں ہیں وہ سب ملعون ہیں, لعنت ہے ان سب پر, ان پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی برکت آ ہی نہیں سکتی. اور جو دوسری اولاد ہے اسحاق, اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اور وہ نعمتیں کیا ہیں کہ ان میں نبی آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے. تو ایک طرف سے ہے جس کو ابھی بھی کہتے ہیں دا کرس نیشن. ٹھیک ہے, اور یہ جو فلسفہ ہے نا یہ صرف یہودیوں تک نہیں رہا, یہ پھر عیسائیت میں آیا. عیسائیت کے بعد یہ جو امریکہ میں جو کرسچینٹی ہے اس کی کئی ویریشنز ہیں, خاص کر جو ایونجیلیکل کرسچینٹی ہے جس کے بڑے بڑے چرچز ہیں خاص کر ساؤتھ میں بائبل بیلٹ میں ہیں, ان کے ہاں یہ بہت پاپولر ہے یہ کانسیپٹ کہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کی اولاد پر لعنت ہے اور وہ شیطان کا کام کریں گے. اور اسی کی بنیاد پر وہ سنڈے میں اپنے سرمنز دیتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ جو قرآن آیا ہے وہ بنی اسماعیل کی اولاد میں آیا ہے, یہ شیطان کا کلام ہے. اس چیز کو وہ پھیلاتے ہیں, اور سارا مقصد یہی کہ جو ساری جنگیں ہو رہی ہیں نا یہ ان شیطانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ اسماعیل کی اولاد کہہ کے شیطان کہہ کے, ان کا یہ پورا فلسفہ کہاں سے شروع ہوا کہ چنی ہوئی اولاد کون سی ہے؟ اسحاق, اور لعنت کی ہوئی اولاد کون سی ہے؟ اسماعیل. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل نے کہہ دیا, اس بائبل میں کئی مقامات پر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں بیٹا مان ہی نہیں سکتے کہ ناجائز ہے, لیکن بائبل نے خود ان کو بیٹا کئی مقامات پر کہا ہے, کئی مقامات پر. اچھا, وہ کیونکہ وہ 14 سال بڑے ہیں بائبل کے مطابق بھی, تو بائبل میں آتا ہے کوٹ سیکریفائس یور اونلی سن, اپنے واحد بیٹے کو میرے لیے ذبح کرو, اپنے واحد بیٹے کو. اب واحد بیٹا تو اسحاق ہو نہیں سکتا, جب تک اسحاق ہو چکے تب تک تو دو بیٹے ہیں نا. تو انہوں نے نئی کہانی بنانے کی کوشش کی کہ بھئی اسماعیل تو بیٹے مانے ہی نہیں جاتے, تو واحد بیٹے سے مراد اسحاق, لیکن بائبل خود کہہ رہی ہے کہ وہ بیٹے مانے جاتے ہیں. پھر بائبل نے مقام بتایا کہ کہاں پر یہ جو ذبح کرنا ہے یہ کہاں پر ہونا چاہیے. یہ دو پہاڑیاں ہیں جلی ہوئی, بائبل میں ذکر ہے ان چیزوں کا, دو پہاڑیاں جلی ہوئی, شیفا اور مورا, شیفا اور مورا کے نام سے. یہ ہیبرو میں نا عبرانی زبان میں تھوڑا سا شوشہ ادھر ادھر کر کے صفا اور مروہ کو کیا بنا دیا؟ شیفا اور مورا. ابھی تک کسی کو نہیں معلوم یہ شیفا مورا ہے کہاں پہ, بس یہ کہا ہے کہ ایک جلی ہوئی وادی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جروسلم میں ہے یہ وادی. جروسلم میں جلا ہوا پتھر کہاں ہے؟ وہ تو ہریالی ہے وہاں پر. جلا ہوا پتھر آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ مکے میں ملے گا. تو جو انہوں نے تبدیلیاں لائی نا اس چیز کو فردر کرنے کے لیے, بس ایک چیز کی خاطر, ایک مقصد کی خاطر کہ ایک اولاد کو جو ہے چنا ہوا مانا جائے, دوسری کو لعنت والا مانا جائے, اور اس طرح سے انکار کیا جائے کہ یہ تو ابراہیم کی اولاد میں سے شمار ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے بار بار اپنے آپ کو بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے نام سے, اگر ابراہیم علیہ السلام کا چرچا زیادہ کریں گے تو پھر دوسری اولاد کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب قرآن نے بنی اسرائیل کی خوب جو ہے وہ کلاس لی, 80 آیات سورۃ البقرہ میں ان کی تاریخ میں سے جو اپنی تاریخ پہ بڑا فخر کرتے تھے یہ لوگ, تو ان کی تاریخ میں جو ان کی غلطیاں ہیں جن کا وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے, خود شرماتے تھے ان چیزوں کا ذکر کرنے سے, ان کو سامنے پول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد سامنے رکھ دی ساری بات.